اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری اس وقت کی بحث کا موضوع ہے روح نماز، جو چند دنوں تک جاری رہے گا۔ نماز عبادات الہی میں سے ایک بڑی عبادت ہے، جس کے لیے تمام تاکیدات جو موجود ہیں اور اہم عبادتوں میں سے سب سے زیادہ اہمیت جس کو دی گئی، جس کی بنیاد پہ کہا گیا اگر یہ قبول ہے تو تمام عبادتیں قبول ہیں، وَإِن ردت ما سوا، اگر اس کو رد کر دیا گیا تو اس کے علاوہ تمام عبادتوں کو رد کر دیا جائے گا۔ اس طرح کی متعدد حدیثیں اور جو تاکید ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ائمہ علیہم السلام کی، جس کے بارے میں بہت ساری گفتگو بھی ہوتی ہے، لیکن جو سب سے اہم مسئلہ ہے وہ یہ کہ اس نماز کی جس کو انسان روزانہ انجام دیتا ہے، 5 مرتبہ 5 نمازیں واجب جو ہیں، اس کے علاوہ مستحب نمازیں، نافلہ نمازیں، جو متعدد مرتبہ اس عمل کو انجام دیتا ہے، اس عمل کی روح کیا ہے؟ کیوں اس عمل کو انجام دے رہا ہے؟ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ اس کے اسرار اور سیکریٹس کیا ہیں؟ اس کا باطن کیا ہے؟ یہ وہ مسائل ہیں کہ جس کی بنیاد پر، جس کو جاننے کے بعد انسان ایک عمل جب انجام دے گا تو اس عمل کی لذت کو وہ محسوس کرے گا۔ بعض وقت انسان اگر نماز کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، یا اگر متوجہ ہے، نماز پڑھ رہا ہے، لیکن نماز میں وہ لذت نہیں ملتی اس کو، نماز میں وہ کیفیت اس کو نہیں مل پاتی جو ہونا چاہیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان روح نماز سے باخبر نہیں ہے۔ اور یہ بہت ہی مقام ہے افسوس کا کہ مثلا ایک عمل کو انسان زندگی میں اتنا بار بار انجام دے، اس کو اگر روح نماز سے آشنا نہ ہو تو یوں کہا جائے گا اس کو تکرار کرے، اس کو ریپیٹ کرے، کہ حقیقت یہ کہ اگر انسان روح نماز سے آشنا ہو تو کوئی بھی نماز تکرار اور ریپیٹیشن نہیں ہے، ہر نماز ایک نئی نماز کی، جس کے بارے میں انشاءاللہ بیچ میں گفتگو ہوگی۔ لیکن اگر اس کے صرف جو ہے انسان ایک عمل کو انجام دے رہا ہے بصورت احکام، تو وہاں پر تھکاوٹ بھی ہے، وہاں پر خستگی بھی ہے، وہاں پر ریپیٹیشن بھی ہے، وہاں پر ممکن ہے دوری بھی ہو جائے۔ وجہ اس کی یہ ہے۔ تو احکام میں، اس عبادت میں ایک مسئلہ جو احکام کا ہے، جو انسان جانتا ہے، اس لیے جب تک احکام نماز کو نہیں جانے گا نماز نہیں پڑھے گا۔ دوسرا اہم مسئلہ جو ہے وہ آداب نماز ہیں، کہ ان کے آداب کیا ہیں۔ آداب کو جان لینے کے بعد جو تیسری سب سے اہم بات ہوتی ہے، آداب بھی بہت ضروری ہیں۔ جیسے آدمی گھر بنائے، مضبوط گھر بنائے، لیکن اگر اس میں اس کی بنیادیں مضبوط ہوں، لیکن اگر اس میں جو ہے سامان زینت نہ ہو، اس گھر کو صفائی سے نہ بنایا گیا ہو، اس کے آداب کو خیال نہ کیا گیا ہو، تو اس میں رونق نہیں رہتی، اس میں آدمی تھک جاتا ہے رہنے والا۔ نہ اس کا مطلب یہ کہ انسان جو ہے زینت پرستی کی طرف جائے، نہ، وہ تمام چیزیں جو ضروری ہیں انسان کے لیے۔ اسی طریقے سے عبادتوں میں بھی ہوتا ہے کہ ایک عبادت اس کے احکام جو اس کی بنیادوں کو کرتے ہیں، مضبوط کرتے ہیں، جو ضروری ہیں، لیکن مستحبات اس کے آداب، مثلا نماز میں کس لباس میں ہو، کس طرح سے آئے، سچ کے آئے، آمادگی کے ساتھ آئے، مستحبات کو انجام دے، یہ سب آداب نماز ہیں۔ لیکن آداب نماز کے سے بھی زیادہ اہم مسئلہ جو ہوتا ہے وہ ہے اسرار نماز کا، روح نماز۔ اصل روح نماز کیا ہے، اس کے سیکریٹس کیا ہیں، ان کے جان لینے کے بعد انسان کی اس عبادت میں کہ جو روزانہ انجام دیتا ہے لذت پیدا ہوتی ہے، پھر انسان تھکتا نہیں، پھر انسان فرار نہیں کرتا۔ البتہ یہ ضرور نہیں کہ یہاں پر تمام اسرار بیان کیے جائیں، چونکہ ٹائم بھی کم ہے، یہ کہ بہت ہی لمبی بحث ہے اور یہاں مختصر وقت میں جو باتیں عرض کی، لہٰذا چند معروضات صرف پیش کیے جائیں گے، اور ممکن وقت کبھی اور تفصیلی بحث اس کی ہوگی۔ لیکن اسرار، اور نہ یہ کہ پہلے ہی تمام اسرار بیان کیے گئے ہیں، چونکہ انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں چونکہ نماز دیگر ادیان میں بھی تھی، ائمہ علیہ السلام کے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس سے پہلے بھی ادیان میں نماز تھی۔ انبیاء نے، خاص کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ائمہ نے، لوگوں کی عقل و فہم کے اعتبار سے ان کے سامنے اسرار بیان بھی کیے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ سب کچھ بیان کر دیا گیا ہو، کیونکہ ممکن ہے نہ سمجھ رہے ہوں لوگ۔ اور جو دستور تھا انبیاء کا وہ یہ کہ لوگوں سے ان کی عقل و فہم و شعور کی سطح کے مطابق گفتگو کرتے تھے، جتنا انسان کا شعور ہوگا اسی کے اعتبار سے
انبیاء گفتگو کرتے تھے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھی مشہور ہے کہ انا معاشر الانبیاء لا نکلم امرنا لا نکلم الناس الا علی قدر عقولہم. ہم تمام انبیاء کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے، یعنی خدا کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ ہم صرف وہی گفتگو کریں گے جتنا لوگ سمجھ سکیں، لوگوں کی عقل کے اعتبار سے. لہٰذا لوگوں کے زمانے کے اعتبار سے جو بیان ہوا وہ بیان ہوا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمام کچھ نہ ابھی تمام چیزیں بیان ہوں، لیکن یہ ایک اہم مسئلہ ہے کہ انسان دیکھے کہ ایک عمل جو انجام دے رہا ہے پوری زندگی میں وہ اصلاً کیوں ہے، اس کی روح کیا ہے، اور کہاں انسان کو وہ عمل لے جا رہا ہے. اور جب یہ انسان کو معلوم ہو جاتا ہے تو پھر اس کے آثار ہونا شروع ہوتے ہیں. قرآن نے نماز کا اثر بیان کیا ہے. نماز کے لیے جو قرآن نے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز روکتی ہے انسان کو. اگر نماز کا فلسفہ قرآن میں جا کے دیکھیں تو قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، ہر برائی، منکر جو شامل ہے ہر برائی کو، ہر طرح کے فحشاء، اور ہر طرح فحشاء یعنی نازیبا امور، نازیبا کام جو انسان کرتا ہے، اور منکر جو تمام برائیوں کو شامل ہے. نماز کا ایک کام یہ ہے قرآن کی نظر میں کہ انسان کو ہر طرح کی برائی سے وہ روک دے. اگر یہ اثر ہمیں دکھائی نہیں پڑتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان صرف اور صرف احکام کو انجام دے رہا ہے، لیکن آداب اور خاص کر اس کے اسرار اور سیکریٹ کی طرف متوجہ نہیں ہے. یہ آئندہ پروگرام میں انشاءاللہ تھوڑا سا اشارہ اس کی طرف اور ہوگا کہ سیکریٹ کی اہمیت کیا ہے اور کیوں ضروری ہے، اور پھر ایک ایک جو ارکان ہیں نماز کے، خاص ارکان، اس کے مختصر طور پر آپ کی خدمت میں کچھ راز اور کچھ سیکریٹس بیان کیے جائیں گے انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.